السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امت محمد چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ نبی نے دل دھو دیا۔ جی ہاں میرے دوستو، یہ واقعہ، یہ حدیث کہہ لیں، کچھ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ میں یہ جو واقعہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس سے آپ کو اس بات کا علم ہو جائے گا کہ کتنی خوبصورتی ہے اسلام میں، اور نبی نے کتنا خوبصورت ہمیں سبق دیا، میسج دیا۔ نبی کے اخلاق کیسے ہیں یہ آپ تک میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ غور و فکر سے سنیے گا، ویڈیو پورا دیکھیے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اپنے صحاباؤں کے ساتھ۔ مدینہ سے ایک کارواں یعنی قافلہ ہوتا ہے، ایک قافلہ گزرا۔ اب رات ہو چکی تھی، انہیں آگے سفر کرنا مشکل تھا، تو ان لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ مدینہ میں رکا جائے۔ اب کوئی جگہ تو تھی نہیں۔ وہ قافلے والے مسجد نبوی کے قریب آئے۔ اب اس قافلے میں کوئی بھی مسلمان نہیں تھا، ایک بھی مسلمان نہیں تھا، سب غیر مسلم تھے، نان مسلم تھے، مشرک تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہ کرم جب ان قافلے والوں پر پڑی تو آپ سمجھ گئے کہ انہیں سہارا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحاباؤں سے، میرے صحابی، یہ قافلے والوں کو سہارا چاہیے، تو آپ لوگوں میں سے ہر کوئی ایک ایک کو اپنے گھر مہمان بنا لیجیے۔ ان قافلے والوں میں سے، یاد رکھیں، ان میں سے کوئی مسلمان نہیں تھا جو قافلے میں تھے۔ سب کو ایک ایک صحابی ایک ایک شخص کو لیتے ہوئے گیا اور اپنے گھر کا مہمان بنا دیا۔ اب آخری میں ایک شخص بچ گیا جو بڑا بھوکا بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سبھی صحابی نے ایک ایک کارواں والوں کو، قافلہ والوں کو مہمان بنا لیا، تو نبی اس شخص کے پاس آئے جو اکیلا آخری میں رہ گیا تھا ان قافلے والوں میں سے۔ تو نبی نے فرمایا تجھے کوئی نہیں لے گیا؟ تو اس نے کہا نہیں، مجھے کوئی نہیں لے گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فکر نہ کر، جس کا کوئی نہیں اس کا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ وہ مشرک تھا، مسلمان نہیں تھا، مگر اس کی قسمت پہ لاکھوں سلام۔ مہمان بنا تو کس کا بنا؟ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کہا میں تجھے اپنے گھر لے جاؤں گا، اپنا مہمان بناؤں گا۔ اب وہ بھوکا بہت تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے گھر لے گئے اور اس کے سامنے کھانا پیش کیا۔ اس نے وہ سارا کھانا کھا لیا، اور کھانا پیش کیا اور کھا لیا، یہاں تک کہ نبی کی آل یعنی نبی کی فیملی، نبی کے گھر والوں کا جو کھانا تھا ان کے حصے کا، وہ بھی اس نے کھا لیا۔ اتنا بھوکا تھا۔ اب کھانا کھانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک حجرے میں، حجرہ یعنی آپ سمجھ لیجئے ایک روم، اس کا بستر لگا دیا اور کہا کہ جاؤ اب آرام کرو۔ وہ شخص کھانا کھانے کے بعد اندر چلا گیا تو ایک کنیز آئی، اس نے دروازہ بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دی، کڑی لگا دی۔ اب وہ مہمان جو تھا بھرپور پیٹ بھر کے اس نے کھانا کھا لیا تھا، اب اسے حاجت ہونے لگی آدھی رات کو، اس کی آنکھ جو ہے وہ کھل گئی۔ اب جب حاجت ہوئی، جب اسے پریشر آیا، تو وہ دروازے کی طرف بڑھا کہ میں دروازہ کھول لوں اور بیت الخلا یعنی واش روم جا کے آؤں، لیکن دروازہ تو وہ ایک کنیز نے باہر سے جو ہے وہ کنڈی لگا دی تھی تو بند تھا۔ وہ اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں، وہ پھر سے بستر میں چلا گیا۔ اب اس کی آنکھ لگ گئی، جب صبح آنکھ کھلی تو دیکھتا ہے کہ سارا بستر گندا ہو چکا ہے۔ اس نے سارا پاخانہ جو ہے، ساری جو ٹوائلٹ ہے، وہ سارا مطلب بستر میں اس نے کر دیا تھا۔ اب گھبرا بھی گیا کہ نبی آخر الزمان، یہ مسلمانوں کے نبی کا گھر ہے اور میں نے اس طریقے سے ناپاکی کر دی، گندگی کر دی، تو میرا کیا حال کریں گے؟ بس وہ سوچ ہی رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے۔ آپ نے وہ دروازے کی کنڈی کھولی اور دیکھا۔ اب اسے نہیں پتا کہ نبی آ گئے۔ جیسے نبی نے دیکھا کہ سارا بستر گندا ہو چکا ہے تو نبی دروازے کے باہر آڑ میں چھپ گئے۔ اچھا، چھپے کیوں؟ اس لیے کہ اگر نبی سامنے آتے تو وہ شرمندہ ہو جاتا۔ نبی چھپ گئے، اس نے سوچا موقع اچھا ہے، دروازہ بھی کسی نے کھولا، اسے نہیں پتا کہ نبی نے ہی کھولا اور نبی چھپے ہوئے ہیں۔ وہ وہاں سے فرار ہو گیا، بھاگ گیا ڈر کے مارے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جب اس کمرے میں اس بستر کے پاس گئے تو سارے غلام موجود تھے. نبی نے کہا کہ میں اس کا بستر صاف کروں گا. رحمت للعالمین، دو جہاں کے مالک و مختار، آپ فرماتے ہیں میں اس کا بستر صاف کروں گا. غلاموں نے، صحابوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہیں نا، ہم صاف کر دیں گے، آپ کیوں کریں گے؟ تو میرے نبی نے فرمایا میرے صاف کرنے میں حکمت ہے. کیا فرمایا؟ میرے صاف کرنے میں، اس کا جو یہ گندا بستر ہے وہ صاف کرنے میں حکمت ہے، راز ہے. اب اتنا کہنا تھا تو سارے غلام خاموش ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بستر صاف کرتے جا رہا ہے، وہ گندگی صاف کرتے جا رہے ہیں. مسلمانوں، ہمارے یہاں تو مہمان آتے ہیں تو ہم نہ جانے کیا کیا سوچتے کہ یہ گندگی کر رہا ہے، یہ کچرا کر رہا ہے، یہ ناپاکی کر رہا ہے. لیکن یہاں دیکھیے رحمت للعالمین نے ہمیں کیا درس دیا، کیا سبق دیا، کیا میسج دیا. جبکہ وہ مسلمان بھی نہیں تھا، وہ مسلمان بھی نہیں تھا لیکن مہمان تھا. نبی اس کا گندا بستر صاف کرتے جا رہے ہیں. اب وہ تو بھاگ گیا. جب آدھے راستے پہ وہ جو مہمان تھا وہ پہنچا تو اس کو لگا کہ کوئی چیز جو ہے وہ میں بھول چکا ہوں. تو اس نے پورا اپنا بدن جو ہے، کپڑے وغیرہ چیک کیے تو اس کو پتا چلا کہ ایک تعویذ تھا اس کے گلے میں، وہ مہمان کے گلے میں. اس کو خیال آیا کہ وہ تعویذ میں نے سوتے وقت، سونے سے پہلے کہیں پر کمرے میں رکھ دیا تھا. اب اتنا عزیز تھا اس کو وہ تعویذ، اتنا پیارا تھا کہ وہ واپس لوٹا. غور سے سنیے گا، وہ واپس لوٹا لینے کے لیے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے مار دے لیکن میں وہ تعویذ تو دوں گا. جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ دو جہاں کے مالک و مختار اس کا بستر، اس کی گندگی کو صاف کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اس نے یہ دیکھا، یہ سارا معاملہ دیکھا تو نبی کے قدموں میں گر گیا اور پیر پکڑ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری گندگی آپ صاف کر رہے ہیں، اس سے پہلے میری گندگی آپ دھو رہے ہیں، اس سے پہلے آپ میرا دل دھو دیجئے، میرا دل دھو دیجئے اور مجھے کلمہ پڑھا کر کے اسلام میں شامل کر لیجئے، اپنے امتی، اپنے غلاموں میں مجھے شامل کر لیجئے. میرے مسلمان بھائیوں اور میرے نان مسلم بھائیوں، کیا سیکھا ہم نے اس سے؟ یہ ہے اسلام، یہ ہے نبی کا درس، یہ ہے نبی کا سبق اور لیسن، یہ ہے نبی کا میسج. جب آپ کے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو آپ کو ان کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے. یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کس ذات کا ہے، کس مذہب کا ہے. دیکھیں نبی نے دروازہ کھولا تو وہاں پیچھے چھپ گیا، اس لیے کہ وہ نبی کو دیکھے گا تو شرمندہ ہو جائے گا. یہ اخلاق کیا ہے؟ دیکھیے آپ کیا اخلاق ہے. اسے جانے دیا اور پھر اتنے غلام خادم ہوتے ہوئے آپ نے اس کا بستر بھی صاف کیا. جب نبی نے کہا کہ اس میں حکمت ہے تب صحابہ نے کہا، جب اس نے کلمہ پڑھا تو صحابہ نے کہا اب ہم سمجھ گئے کہ اس میں کیا حکمت تھی، کیا راز تھا. میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کر دیں. آپ لائک کریں گے تو ویڈیو آگے جائے گا، اور اپنے گروپ میں بھی شیئر کیجئے. سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی کر دیجئے اور کامنٹ بھی ضرور دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.